لبیک 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 لبیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین امام المتقین خاتم النبیین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سلطان العاشقین وراحة المشتاقین حجة السالکین زبدة المتقین قدوة العارفین سیدنا ومولانا وشفیعنا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين واحشرنا في زمرتهم أجمعين آمين يا رب العالمين. محترم سامعین کرام، سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو اور پھر دنیا کے تمام مسلمانوں کو، پورے امت محمدیہ کو رمضان المبارک کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اللہ پاک کا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں گزشتہ کئی رمضانوں کی طرح یہ رمضان بھی اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا. گزشتہ رمضانوں میں پتہ نہیں ہمارے کتنے بھائی ہمارے ساتھ تھے، لیکن آج وہ اللہ کے پاس چلے گئے ہیں اور اللہ کے حضور پہنچ چکے ہیں. اس رمضان کی برکتیں، اس کے فوائد، اس کے ثمرات کے حاصل ہونے سے وہ محروم رہ گئے. اللہ نے ہمیں یہ رمضان عطا فرمایا، اس پر ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہیں. اور یقیناً اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رمضان المبارک یہ انعام ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس کے ثمرات سے، اس کے برکات سے، اس کے فوائد سے ہم سب کو کما حق ہوں مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، آج رمضان کی پہلی رات ہے، پہلی تاریخ ہے. ہم نے پتہ نہیں فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے سے اور بالمشافہہ لوگوں کے آمنے سامنے ہو کر بھی کئی سارے اور ہزاروں لوگوں کو رمضان کی مبارکبادی پیش کی ہوگی. اللہ کرے کہ واقعتاً رمضان ہم سب کے لیے مبارک بنے، لیکن یہ مبارک ہوگا کیسے اور رمضان کی برکتیں ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ اعمال کے ذریعے سے. رمضان جس طرح سے گزارنا اس کا حق ہے، اور جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے صحابہ سے اور اللہ والوں سے، اللہ کے نیک بندوں سے جس طرح سے رمضان گزارنا ثابت ہے، تو ان کی تقلید کرتے ہوئے، ان کی پیروی کرتے ہوئے اور حضور کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اگر ہم رمضان گزاریں گے تو وہ واقعتاً ہمارے لیے رمضان مبارک بنے گا. ورنہ صرف رمضان نام کے آدمی تو کہیں ہے اور مبارک نام کے آدمی بھی بہت سارے ہیں، لیکن کہیں بھی وہ رمضان مبارک نہیں ہوتا. حقیقت یہ ہے
کہ رمضان جو مبارک ہوتا ہے وہ اعمال کے ذریعے سے، اللہ کے فضل و کرم کے ذریعے سے۔ اس لیے آج رمضان کی پہلی تاریخ ہے، پہلی رات ہے، ہم ارادہ کریں اور ہم عزم و حوصلہ رکھیں، اللہ پاک سے توفیق بھی مانگتے رہیں اس بات کی کہ اللہ پاک ہمیں رمضان میں اعمال کی توفیق عطا فرمائے، غفلتوں سے، سستیوں سے، کاہلی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، گناہوں سے اللہ ہم سب کو بچانے کے فیصلے فرمائے۔ بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی سالوں سے، تقریباً 10 سالوں سے رمضان المبارک کا یہ معمول رہا ہے کہ تراویح کے بعد جو کچھ تراویح میں پڑھا جاتا ہے اس کا خلاصہ، اس کا مفہوم کہیں کہیں سے لوگوں کے سامنے اور سامعین کے سامنے، مصلیوں کے سامنے پیش کیا جاتا رہا۔ اس وقت لیکن حال یہ ہے کہ حفاظ سب اپنی اپنی جگہ پر جکڑے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں بند ہیں، اور مسجدیں بھی اکا دکا مصلیوں کی جن کی اجازت ہے ان کے علاوہ سے خالی ہیں۔ تو ایسے وقت میں دل میں یہ داعیہ اور خیال پیدا ہوا، کچھ احباب نے اس طرف توجہ دلائی کہ ہم اس تفسیر کا سلسلہ جاری رکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اگر اس کو آن لائن یا یہ نیٹ کی سہولیات کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ اپنے بڑوں سے، مشائخ سے کچھ مشورہ کیا اور اللہ پاک سے مدد مانگی، اللہ پاک نے دل میں بات ڈالی اور اس طرح سے یہ تفسیر کا سلسلہ شروع کرنے کی کوشش کی ہے، اور آج اس کا پہلا پارٹ ہے، پہلا حصہ ہے۔ خیال یہ ہے کہ جس طرح سے ہم ہر رمضان میں سوا پارے کی ترتیب سے قرآن پڑھتے رہے ہیں تراویح میں، اور امید ہے کہ اس مرتبہ ہم گھر میں تراویح پڑھیں گے اپنی اپنی، تو اس میں بھی یہی ترتیب باقی رہے گی۔ تو اسی سلسلے کو اور ترتیب کو باقی رکھتے ہوئے روزانہ سوا پارے کے مناسبت سے سوا پارے میں جو کچھ ذکر کیا گیا ہے اس کو انشاءاللہ، مطلب اس کے خلاصے کو اور اہم باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ویسے تو قرآن کریم کی ساری باتیں ہی اہم ہیں، ہر آیت، ہر حرف اپنی جگہ پر اہم اور ہدایت کے لیے کافی ہیں۔ تو ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت جو ذکر کی ہوئی ہے، قرآن کریم میں لکھی ہوئی ہے، وہ سورہ فاتحہ ہے۔ یہ سورت تو وہ ہے جسے ہر نماز کے اندر بلکہ ہر رکعت کے اندر پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے سارے مضامین کو جامع اور مانع ہے اور اس کے فضائل بے انتہا ہیں۔ یہ سورت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کسی موقع پر اس کو مستقل ذکر کیا جائے اور اس کے مضامین پر کچھ روشنی ڈالی جائے۔ فی الحال ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلی سورت ہے۔ سورہ بقرہ کے متعلق اس سے پہلے بھی ہمارے سامنے بات آ چکی ہے، جو ہمارے درس قرآن کے اور تفسیر کے سامعین رہے ہیں وہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ سورہ بقرہ کو بقرہ کیوں کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ، بقرہ کا مطلب ہوتا ہے گائے یا بیل۔ تو چونکہ اس سورت کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے بنی اسرائیل کا، جس میں گائے کا تذکرہ آیا ہوا ہے، اس واسطے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہو گیا۔ عربی میں اس کو بقرہ کہتے ہیں، اس واسطے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی صورتوں میں سے ہیں۔ کیا مطلب ہے مدنی صورتوں کا؟ قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے قرآن کریم کی صورتوں کے تعلق سے کہ جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو صورتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔
تو یہ مکی اور مدنی کی تفصیل ہے. ہجرت سے پہلے جو نازل ہوئی وہ مکی، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی. تو سورہ بقرہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے تو مدنی ہے یہ. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مکی صورتوں کے جو عناوین اور مضامین ہوتے ہیں، مضامین وہ ایک الگ ہوتے ہیں. ان کے اندر یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مکی صورتوں میں جو باتیں بیان کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں پیش کی گئی ہیں، جو بیان کی گئی ہیں، وہ الگ ہیں. ان میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ توحید اور رسالت اور بعث بعد الموت کے حالات، یعنی مرنے کے بعد قبر ہے، اور اس کے بعد حشر ہے، اور پھر اس کے بعد حساب ہے، اور پھر جنت ہے، جہنم ہے. یہ مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، بعث بعد الموت، دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کیا گیا، رسول کی رسالت پر زور دیا گیا، اور بعث بعد الموت کے حالات کو بہت تفصیل کے ساتھ میں ذکر کیا گیا. اس کے برعکس مدنی صورتوں میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر احکامات ہیں، معاشرتی احکامات، تمدنی احکامات، اور اس میں مسائل، احکام اور مسائل کو ذکر کیا گیا ہے. معاشرتی احکامات کو، متبدنی مسائل کو، نکاح طلاق کے مسائل کو، خرید و فروخت کی باتیں ہیں، حلال حرام کی باتیں ہیں، سود کے مضامین کو ذکر کیا گیا ہے، وغیرہ وغیرہ. حج کے مسائل کو بھی ذکر کیا گیا ہے. تو جو احکام کے قبیل کی جو چیزیں ہیں، روزے کے، نماز کے، حج کے، زکوٰۃ کے، احکام کی قبیل سے جو چیزیں ہیں، مسائل سے متعلق جو باتیں ہیں، وہ مدنی صورتوں میں زیادہ ذکر کی گئی ہیں. تو یہ سورہ بقرہ ہے. تو سورہ بقرہ ہے تو اس میں بھی احکام اور مسائل کافی زیادہ ذکر کیے گئے. واقعات بھی ہیں، قصص ہیں، امثال ہیں، مواعظ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ مسائل بہت زیادہ بیان کیے گئے ہیں اس میں. اور یہ قرآن کریم کی سب سے طویل ترین صورت ہے. افضل ترین نہیں، طویل ترین، لمبی صورت. 40 رکوع اور 286 آیت، یعنی تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل یہ صورت ہے. یہ قرآن کریم قرآن کریم کے اس صورت میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے اس صورت کی ابتدا میں اللہ پاک فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم، یہ جو الفاظ ہیں الف لام میم، یہ جو حروف ہیں، ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے. حروف مقطعات یعنی توڑ توڑ کر پڑھے جانے والے حروف. ان کو علم نہیں پڑھیں گے، الف لام میم. اس کا معنی کیا ہے؟ تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کا اصل معنی کیا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ممکن ہے اللہ نے اپنے رسول کو اس کے معنی، اس کی حکمتیں، اس کے اندر کیا رمز ہے، کیا اسرار ہے، اس کے اندر کیا رموز ہے، وہ ذکر کیے ہوں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کھول کر نہیں بتلائے. بعض صحابہ سے، بعض مفسرین نے اس کے تعلق سے کچھ نکات ذکر کیے گئے ہیں، لیکن وہ نکات ہے، اس سے زیادہ حتمی بات نہیں ہے. وہ اس سلسلے میں سب سے بہتر بات وہی ہے جو عام متن مفسرین لکھتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ ذالک، کہ اس کی مراد کیا ہے، اس سے اللہ ہی بخوبی واقف ہے. ہمارے لیے اتنا کہنا کافی ہے، آمنا وصدقنا، ہم نے ایمان بھی لایا اور ہم نے تصدیق بھی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس کے صحیح ہونے میں، جس کے پختہ ہونے میں، جس کے محکم ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کی طرف سے ہونے میں کوئی شک نہیں، کوئی کجی نہیں، کوئی ٹیڑھا پن نہیں اس کتاب کے اندر. ھدی للمتقین، یہ باعث ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے.
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا اس کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ نہیں ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں ہدایت کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنا، ہدایت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کو رہنمائی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو لے کر راستے پر چلنا۔ آپ یوں سمجھیے جیسے کہ کسی سے پوچھا جائے فلاں جگہ جانے کے لیے راستہ کون سا ہے، تو کہا کہ یہ راستہ ہے، ایسے چلے جاؤ۔ دوسرا یہ ہے کہ آؤ میرے ساتھ آؤ، میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں، تو اس کو لے کر ساتھ میں چلتا ہے، منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو یہ جو قرآن کریم ہے، پہلے معنی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، تو یہ تو ساری انسانیت کے لیے ہے، ساری انسانیت کے لیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر سارے مکلف مخلوقات کے لیے، یعنی جنات کے لیے بھی، تمام کے لیے، سب کے لیے ہے۔ رہنمائی تو کفار کی بھی ہوگی، رہنمائی تو یہود اور نصارہ کی بھی ہوگی، مشرکین کی بھی ہوگی، سب کی ہوگی، منافقین کی بھی ہوگی، لیکن آگے راہ ہدایت پر چلانا، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے توفیق کا ملنا، تو یہ متقی لوگوں کے ساتھ خاص ہے کہ ہدایت ملتی اس کو ہے جو کیا ہوتے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کا لحاظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں متقی لوگ، ہدایت یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے آگے ان کی صفات کو ذکر کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ غیب کا مطلب کیا؟ جو چیز نظر نہ آئے۔ کیا ہم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے فرشتوں کو دیکھا ہے؟ کیا ہم نے اپنے نبی کو دیکھا ہے؟ صحابہ نے تو دیکھا تھا، ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا۔ کیا ہم نے جنت اور جہنم کو دیکھا ہے؟ کیا حشر کے مناظر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں؟ نہیں دیکھے۔ لیکن اس کے باوجود ہم ان ساری چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں ان چیزوں کو، اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد کے زندہ کیے جانے پر کو مانتے ہیں، تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، جنت اور جہنم ہمارے عقائد میں شامل ہے، حشر ہونے والا ہے ہمارے عقائد میں شامل ہے، اچھوں کو اور نیکوں کو اللہ جنت دے گا اور بروں کو اگر اللہ نے معاف نہیں کیا تو جہنم میں جانا پڑے گا، کفار کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی نہیں، لیکن بغیر دیکھے، بن دیکھے ہم مانتے ہیں، تو یہ غیب پر ایمان رکھنا۔ ایک چیز یہ جو بن دیکھے غیب پر ایمان رکھتے ہیں، جو بن دیکھے یعنی غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نمبر 2، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ غور کرنے کی چیز ہے، نماز کو ادا کرتے ہی نہیں کہا، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ ہاں، قائم کرنے کا مطلب خود بھی اس کے تمام آداب، نوافل، مستحبات، ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز ادا کرتے ہیں۔ کوے کی طرح ٹھونگے نہیں مارتے، بلکہ خشوع خضوع کے ساتھ میں نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کو ادا کرنے کی اور نماز کو قائم کرنے کی فکر بھی کرتے ہیں، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ ہے اقامت صلاۃ۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو چیز ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یعنی جو مال دیا ہے، جو ہم نے صلاحیتیں دی ہیں، جو علم دیا ہے، ہاں صرف مال نہیں، اس کے اندر ساری چیزیں جو اللہ نے دی ہے اور جس کو انسان مخلوق پر خرچ کر سکتا ہے وہ آ گئی، مال بھی اس کے اندر شامل ہے، اور اس کے علاوہ علم ہے اور دیگر صلاحیتیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، چوتھی چیز اللہ نے ذکر کی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر بھی جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک، اور اس کتاب پر بھی جو آپ سے پہلے دیگر نبیوں پر نازل ہوئی، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر کیا رکھتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ قابل غور بات یہاں پر ایک یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر، اور آپ سے پہلے دیگر جو نبی ان پر جو کتابیں نازل ہوئی ان پر بھی۔ یہ مضمون قرآن کریم میں 40-50 جگہ پر آیا ہے، اور ہر جگہ یہی بات ہے
کہ جو ایمان لاتے ہیں آپ پر اور آپ سے پہلے والے نبیوں پر، آپ پر نازل ہونے والی کتاب پر اور آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہونے والی کتاب پر۔ قرآن کریم میں ایک بھی جگہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد نازل ہونے والی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں۔ یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نبی آئے، لیکن آپ آخری نبی ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد آپ کی رسالت اور نبوت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ کے بعد کوئی رسول نہیں ہے، آپ آخری نبی، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی رسول نہیں، کوئی پیغمبر نہیں، آپ آخری نبی۔ اور اس کے بعد آپ کے بعد جن بھی لوگوں نے، جن جھوٹوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور رسالت کا دعویٰ کیا، الحمدللہ امت نے ایسے جھوٹوں کو اپنی ٹھوکروں پر رکھ دیا، اپنی ٹھوکروں پر رکھ دیا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی، آخری نبی، آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ لعنتی ہوگا۔ یہ اللہ نے صفات ذکر کی اور پھر فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہ در حقیقت کامیاب ہونے والے لوگ ہیں، ہدایت پر اللہ کی طرف سے یہ لوگ ہیں، اور یہی لوگ در حقیقت مفلحون، فلاح پانے والے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوستوں، قرآن کریم نے بالکل ابتدا میں، یہ پہلے رکوع کی آیات ہے، اس کے بعد پھر چند آیتیں اور ہیں، پھر دوسرا رکوع، ان میں دراصل 3 جماعتوں کا تذکرہ کیا ہے، 3 جماعتوں کا۔ نمبر 1 متقی لوگوں کا، ہدایت یافتہ لوگوں کا، کامیاب لوگوں کا، جو اللہ کے محبوب بندے ہیں ان کا، ایمان والوں کا، یہ تذکرہ ہوا۔ اس کے بعد قرآن کریم نے 2 آیتوں میں کفار کا تذکرہ کیا، کفار کا۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم نے کئی آیتوں میں منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ کس کا؟ منافقین۔ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے مسلمان ہو، دل سے کافر ہو، نفاق کسی کو کہتے ہیں؟ زبان کا مسلمان اور دل کا کافر۔ دکھانے میں تو میں مسلمان ہوں، لیکن اندر سے کفر چھپا ہوا ہے، اندر کفر چھپا ہوا ہے، تو اس کو کہتے ہیں منافق۔ آپ کو حیرت ہوگی اس بات پر کہ قرآن کریم نے ایمان والوں کا، متقی لوگوں کا تذکرہ 3-4 آیتوں میں کیا، کفار کا تذکرہ 2 آیتوں میں کیا، اور وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ سے لے کر کئی آیتوں میں تقریباً ایک لمبا رکوع پورا، اس میں منافقین کا تذکرہ ہوا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ یہ جو طبقہ ہے نا منافقین کا، یہ مسلمانوں کے لیے اور اسلام کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ ایک تو ہے کہ واضح مسلمان، ایک ہے واضح کافر، اور ایک ہے درمیان میں آستین کا سانپ منافق۔ منافقین کے ذریعے سے مسلمانوں کو اور اسلام کو ہر زمانے میں بڑا نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، سمجھتے کہ یہ مسلمان، لیکن حقیقتاً ان کے اندر کفر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس واسطے قرآن کریم نے ان کے کچھ احوال کو تفصیلاً ذکر کیا ہے۔ اور اگر آپ یوں سمجھنا چاہیں تو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو 3 جماعتیں ذکر کی ہے نا، یہ پورے قرآن کریم میں جتنے فرقوں کا اور جتنی جماعتوں کا تذکرہ ہے نا، سب کا خلاصہ ان 2 رکوع میں اللہ نے ذکر کیا کہ یا تو واضح کافر ہوگا، یا واضح مسلمان ہوگا، یا پھر درمیان میں ایک طبقہ منافقین کا ہوگا۔ ایسا سمجھیے کہ پورے قرآن میں پھر ان کے تعلق سے تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 رکوع کے ابتدا میں خلافت ارضیہ کو ذکر کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. یعنی اور جب کہا آپ کے رب نے فرشتوں سے کہ میں زمین میں خلیفہ نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتے کہنے لگے کیا آپ اس میں ایسی مخلوق پیدا کر رہے ہیں جو اس میں فساد پھیلائے گی اور خون ریزی کرے گی، ایک دوسرے کا خون بہائے گی؟ بات اگر عبادت کی ہے تو ہم آپ کی تسبیح اور تحمید بیان کرتے رہتے ہیں، آپ کی پاکی، آپ کی تقدیس بیان کرتے ہی رہتے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا جو چیز میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، جس مقصد سے میں بنا رہا ہوں اور جو بات میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے. یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں پر اس بات کو پیش کیا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں، میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس سے میں اپنی نیابت کا کام لوں گا، جس کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا. فرشتے چونکہ پہلے جنات کا وجود انسان سے پہلے رہا ہے، فرشتے دیکھتے رہتے تھے جنات کو کہ کس طرح سے شرارتیں کیا کرتے تھے اور خون ریزی کیا کرتے تھے. تو فرشتوں نے عرض کیا، انہوں نے سمجھا کہ انسان پیدا ہوگا وہ بھی ویسے ہی مخلوق ہوگی، وہ بھی یہی ساری شرارتیں کریں گی. تو عرض کیا اللہ ایسی مخلوق کو آپ کیوں پیدا فرما رہے ہیں؟ تسبیح اور تحمید کے لیے تو ہم ہیں. یہ کوئی اعتراض نہیں تھا. نعوذ باللہ، اللہ پاک کے فیصلے پر کوئی اعتراض کر بھی کیا سکتا ہے، اور فرشتے کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک رائے تھی جو پیش فرمائی. جاننا چاہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، جاننا چاہا فرشتوں نے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا کہ اس کے بہت سارے مقاصد ہیں، جو باتیں ہیں اس میں جو باتیں ہیں، جو حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. بزرگوں، یہاں پر جو اللہ پاک کی طرف سے بات آئی وہ یہ ہے کہ میں انسان کو خلیفہ بنانے کے لیے ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں جس کو میں خلیفہ بناؤں گا، نائب بناؤں گا. کس چیز میں، کس چیز کا نائب بناؤں گا اور کیا کام اس کے سپرد کروں گا؟ احکام الہیہ اور شریعت مطہرہ، یعنی اللہ کے احکامات، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کے لیے اس کو میں منتخب کروں گا اور یہ ذمہ داری اس کے کاندھوں پر ڈالوں گا. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور ان میں انبیاء کرام کو منتخب فرمایا اور ان کے ذریعے اللہ پاک نے اپنی نیابت کا اور خلافت ارضیہ کے قیام کا کام دیا. پہلے زمانے میں انبیاء کرام رہتے تھے اور نبیوں کی کثرت ہوتی تھی، ہر نبی کے بعد دوسرا نبی، اس کے بعد دوسرا نبی، پھر نبی، تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں رہا تو پھر خلافت ارضیہ یہ کس کے سپرد ہوئی؟ تو علماء کرام و مفسرین نے لکھا ہے کہ ہر زمانے میں جو خلافہ، حضور نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، میرے بعد کوئی رسول نہیں، لیکن میرے بعد خلیفہ ہوں گے اور بہت ہوں گے. تو امام وقت جو ہوتا ہے، امام وقت جو ہوتا ہے اس کے ذمہ یہ ذمہ داری ہے، اس کے کاندھوں پر ذمہ داری ڈالی جائے گی کہ وہ اللہ کے احکام کو اور شریعت مطہرہ کو اور اللہ کے دین کو نافذ کرے. یہ اس کے ذمہ اللہ نے کام ڈال دیا. پھر ایک لمبا قصہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کی اہمیت کو فرشتوں پر جتلایا اور دکھلا دیا کہ آدم کیوں افضل ہیں، انسان کیوں افضل ہے، اس کو بھی ذکر کیا. لیکن کہنا یہ ہے، فرشتوں نے اپنی لا علمی کا اظہار بھی کیا، ندامت کا اظہار بھی کیا. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ نے انسان کو خلافت ارضیہ کے لیے، اپنی نیابت کے لیے قبول فرمایا. بزرگوں، جب انسان رفعت اور بلندی کے عروج کے منازل جب طے کرتا ہے نا، تو وہ اس مقام کو پہنچتا ہے کہ فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں. لیکن یہی انسان جب رذالت پر، ضلالت پر، خباثت پر اتر آتا ہے تو پھر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ شیطان بھی اس سے شرما جاتا ہے. شیطان بھی اس سے شرما جاتا ہے.
ہاں یہ انسان کا مقام ہے اصل کہ وہ اللہ کا نائب ہونے کے لیے پیدا کیا گیا، شریعت مطہرات کے پھیلاؤ کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے پیدا کیا گیا۔ پھر جب فرشتوں نے حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت کو فرشتوں پر جتلایا تو فرشتے سب کے سب حضرت آدم کے سامنے سجدے میں گر گئے اللہ کے حکم سے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، ہم نے تمام فرشتوں سے کہا کہ سب سجدے میں گر جاؤ، سب سجدے میں چلے گئے سوائے ابلیس کے، سوائے شیطان کے۔ اس نے تکبر سے کام لیا اور کافر ہو گیا، انکار کر دیا۔ قرآن کریم نے اس مسئلے کو، اس بات کو، اس واقعے کو کئی مقامات پر ذکر کیا ہے، تفصیلی واقعہ انشاءاللہ وہیں پر سامنے آئے گا۔ صرف اتنا ہے کہ شیطان تو وہاں سے مردود ہو گیا۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت آدم کو جنت میں ٹھکانہ دیا، آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، اور جنت میں آپ کو ٹھکانہ دے کے کچھ پابندیاں لگائیں کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیطان نے کسی بہانے سے اندر داخل ہو کر حضرت آدم اور حضرت حوا کو ورغلایا، اس پودے کو چھو لیں، اس کو کھا لیں۔ قرآن کریم میں 8ویں پارے میں بھی اور پھر اس کے بعد 16ویں پارے میں اس کا تفصیلی تذکرہ فرمایا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا اس پودے کو، حضرت حوا نے بھی کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے دونوں کو جنت سے نکال دیا اور دنیا کے اندر بھیج دیا۔ اللہ کو ایک سسٹم چلانا تھا، ایک نظام قائم کرنا تھا اللہ کو، سبب بن گیا یہ واقعہ اور دنیا کے اندر آپ دونوں کو اتار دیا گیا۔ لیکن جو خطا ہوئی تھی اس پر حضرت آدم علیہ السلام بہت روتے رہتے تھے، بہت روتے رہتے تھے، بہت روتے رہتے تھے۔ کافی عرصے تک یہ رونے کا سلسلہ اور آہ وزاری کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تھے جو ان پر القاء ہوئے، اور انہوں نے ان کلمات کو پڑھا، اللہ سے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ کلمات کون سے ہیں یہاں پر تو اس کی کوئی صراحت نہیں، مفسرین نے لکھا ہے وہ کلمات ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ الفاظ ہیں 8ویں پارے میں ان کا تذکرہ ہے۔ میرے بزرگ اور دوستوں، گناہ کے بعد یا خطا کے بعد توبہ کرنا اور اپنے آپ کو مجرم سمجھنا یہ نیک لوگوں کا شیوا رہا ہے، اور گناہ کے بعد تکبر کرنا، تمرد کرنا، سرکشی کرنا یہ شیطان کا شیوا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوگی، آپ نے کس انداز میں توبہ کی اور کئی سالوں تک روتے رہے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا، دنیا میں ان کو بھیج دیا اور ان کے ذریعے سے نسل انسانی کو چلایا، اور پھر یہ ایک سسٹم چلا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں لیکن وقت کافی ہو رہا ہے۔ ارادہ تو یہ ہے کہ بہت مختصر کیا جائے، 10-15 منٹ، بہت تو 20 منٹ، لیکن چونکہ پہلی رات ہے، پہلا پارٹ ہے، ابتدائی کچھ باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، اس واسطے تھوڑا تفصیل سے ذکر کیا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حالات کو تفصیلاً ذکر کیا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا شرارتیں تھیں اور کیسی کیسی سرکشیاں کیا کرتے تھے وہ، اور فرعون کی طرف سے ان پر کیا کیا مظالم پیش آئے، اور پھر جب انہوں نے اپنے نبی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کیا کیا انعامات ہوئے۔ مختصر بہت ساری باتیں ان رکوعوں آگے بیان کی گئی کئی رکوعوں کے اندر۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں اللہ پاک نے ایک بات ذکر کی، ایک لمبا قصہ ہے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا، کہ اس میں جو ایک بات ذکر کی وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل کی مدد سے کعبۃ اللہ کی بنیادیں کھڑی کی اور کعبۃ اللہ کو تعمیر کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب کعبۃ اللہ کی بیت اللہ کی تعمیر کی
تو ایک جملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا، ایک دعا کی تھی، جس کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر کیا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ بزرگوں کہ اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمارے اس عمل کو قبول فرما، یقیناً آپ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ بزرگوں اصل کسی بھی عمل میں قبولیت ہے، کسی بھی عمل میں اصل قبولیت ہے۔ کئی درجات ہوتے ہیں عمل کے، پہلے تو ہوتا ہے علم، پھر ہوتا ہے عمل، پھر ہوتا ہے اخلاص، اور پھر ہوتی ہے قبولیت۔ علم نہ ہو تو عمل ہی کیسے درست ہوگا؟ علم ہو لیکن عمل نہ ہو، کیا فائدہ؟ علم و عمل دونوں ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ علم بھی ہے، عمل بھی ہے، اخلاص بھی ہے، تب بھی ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں کسی ہمارے گناہ کی نحوست کی وجہ سے ہمارے اس مخلصانہ عمل کو بھی رد نہ کر دیا جائے۔ ہاں، جب اس کے ساتھ میں قبولیت مل جاتی ہے تو پھر معاملہ ہی ختم، سارے مراحل ایک ساتھ طے ہو جاتے ہیں۔ تو ہر عمل کے بعد اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ ہمارے اس عمل کو اگرچہ وہ قبولیت کے لائق نہیں ہے پھر بھی قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آج کی ہم بات کو اسی پر ختم کرتے ہیں، اس پیغام کے ساتھ میں کہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، رمضان المبارک کی پہلی رات ہے، عزائم کرنے کی، ارادے کرنے کی رات ہے۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ سال بھر میں ہم نے جو گناہ کیے ہیں، جو ناشائستہ حرکتیں کی ہیں، اللہ کو ناراض کیا ہے، تو آج صلح کی رات ہے۔ ہاں، اللہ سے آج صلاۃ التوبہ پڑھ کر ضرور دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کریں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں، کچھ ارادے کریں، حوصلہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ جو سہاگ رات ہوتی ہے نا یا بیوی کی نکاح کے بعد، تو وہ کچھ اپنی زندگی گزارنے کے ارادے کرتے ہیں، ہاں کچھ عزائم کرتے ہیں، کچھ امیدیں ہوتی ہیں ان کی۔ ایسا سمجھ لیجئے کہ آج ہم بھی اللہ سے صلح کرنے والے ہیں، کچھ ارادے کرنے والے، کچھ عزائم کرنے والے کہ اللہ اب تک جو کچھ ہو گیا، جو گناہیں ہوئیں، جو خطائیں ہوئیں، جو نافرمانیاں ہوئیں، اللہ معاف کر دے۔ اب انشاءاللہ ہم ارادہ کرتے ہیں اور پختہ ارادہ کرتے ہیں کہ آئندہ یہ گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوں گے۔ اور اللہ نے ابھی تو اس وقت بہت اچھا موقع دیا ہے، کوئی بہانہ نہیں ملازمت کا، کوئی بہانہ نہیں، کوئی مصروفیت نہیں، نہ ملازمت کا بہانہ، نہ تجارت کا بہانہ، نہ کسی مصروفیت کا تذکرہ، کچھ نہیں، سب گھروں میں ہے اور ہر ایک کے پاس 100% وقت ہے۔ ہاں، اگر ہم نے اس رمضان کو وصول کر لیا تو یوں سمجھیے کہ یہ بیماری ہمارے لیے مصیبت نہیں بنی، ارے یہ بیماری تو ہمارے لیے رحمت بن جائے گی کہ ہمارا اور اللہ کا تعلق قائم ہوگا۔ کچھ ارادے کیجئے، اللہ نے موقع دیا تو میں کل کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اپنے نظام الاوقات کو مرتب کیا جائے۔ فی الحال تو اتنا کہ استغفار اور درود شریف کی کثرت کی جائے۔ اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔